اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زمانے میں بہت سے صوفیہ کرام نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز صوفی نامہ، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں سلسلہ چشتیہ کے مشہور و معروف صوفی بزرگ اور شاعر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کون تھے، ان کا شجرہ نسب کیا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہاں کہاں سفر کیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہاں سے بیعت ہوئے، حضرت نظام الدین اولیاء کا روحانی سلسلہ کہاں جڑتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا اور ان کو اسلام سے روشناس کروایا، اور حضرت نظام الدین اولیاء کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خطہ بر صغیر کے ایک نامور صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ آپ کا اصل نام سید محمد نظام الدین تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید احمد بخاری تھا۔ زمانہ حضرت سید محمد نظام الدین کو نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی حضرت نظام الدین اولیاء ہیں جو حضرت امیر خسرو کے روحانی استاد اور مرشد تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید تھے۔ آپ نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو نظام الاولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، سلطان العارفین اور زری زربش کے القاب سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کے بزرگ اور جد امجد سید علی بخاری اور آپ کے نانا خواجہ عرب بخاری بخارا سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آئے۔ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ اتر پردیش کے علاقے بدایون میں جا کر آباد ہو گئے۔ وہیں پر آپ کے والد گرامی سید احمد بخاری کی شادی ہوئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بھی بدایون میں 9 اکتوبر سن 1238 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی عمر ابھی 5 سال تھی کہ آپ کے والد گرامی انتقال فرما گئے، لیکن آپ کی نیک سیرت اور بلند حوصلہ والدہ مائدر حضرت بی بی زلیخا نے سود کاٹ کاٹ کر آپ کی عمدہ پرورش فرمائی۔ آپ نے قرآن مجید کا ایک پارہ حضرت مقرری بدایونی سے پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت مولانا علاء الدین اصولی سے مختصر القدوری پڑھی۔ آپ نے علم حدیث کی تعلیم حضرت کمال الدین زاہد سے حاصل کی۔ مشارق الانوار کی سند آپ نے حضرت مولانا کمال الدین سے حاصل کی۔ یہاں آپ نے خواجہ نجیب الدین متوکل کی صحبت میں وقت گزارا۔ اسی موقع پر آپ نے حضرت شمس الدین خوارزمی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد آپ 20 سال کی عمر میں اجودھن یعنی پاک پتن تشریف لے گئے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آپ کو دیکھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر ارشاد فرمایا: اے آتش فراقت دل با کباب کردہ، سیلاب استقامت جا نہا خراب کردہ۔ آپ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر 6 پارے اور عوارف کے 6 ابواب، تمہید ابو شکور سلمہ اور بعض دوسری کتب پڑھی، اور باطنی علوم کے اصول کے بعد آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت سے نوازا۔ 23 سال کی عمر میں آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر واپس دلی تشریف لے آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ اور ہمشیرہ کو لے کر پہلے دلی پہنچے۔ آپ نے ابتدائی طور پر اپنی رہائش سرائے میاں بازار یعنی نمک بازار میں رکھی۔ اس کے بعد آپ نے پے در پے درجنوں رہائشیں تبدیل کیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی سامان صرف اسی قدر تھا کہ کوئی ایک شخص اکیلا بھی اس کو اپنے سر پر اٹھا کر لے جا سکتا تھا، اور پھر بالآخر آپ نے غیاث پور میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ جتنا عرصہ بھی دلی میں رہے، آپ کا کوئی ذاتی مکان نہ تھا، بلکہ آپ ادھار کے مکانوں میں ہی رہائش پذیر رہے۔ سلوک و معرفت کی تمام منازل طے کر لینے کے باوجود آپ نے 30 سال تک سخت مجاہدہ فرمایا۔ پیر و مرشد سے جس قدر فیض ملا، اس کو آپ نے دنیا میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ تربیتی اور اصلاحی مجالس کا آغاز فرمایا۔ آپ اکثر شہر سے دور جنگل میں نکل جاتے اور شب و روز مجاہدہ فرماتے تھے۔ انسانوں سے بہت زیادہ میل ملاپ آپ کو پسند نہ تھا۔
آپ اکثر روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ عبدالرحیم نے عرض کی کہ حضور آپ سحری میں کچھ کھاتے نہیں، افطاری کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے، کمزوری اور نکاہت سے آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ سن کر آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ اے عبدالرحیم، کتنے فقیر، محتاج مسجدوں، درسگاہوں اور چبوتروں پر بھوکے پڑے ہوتے ہیں، اسی حالت میں میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال جذب و فیض عطا کیا تھا۔ اہل دلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و برکت کے حصول کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے، اور پھر ان متلاشیان حق کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ وقت کے حکمران اور امراء بھی آپ سے عقیدت کا اظہار فرماتے، مگر آپ ان کی طرف نظر نہ کرتے تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کا پوتا مغیث الدین کے بعد کو آپ سے اس قدر تعلق اور محبت تھی کہ اس نے آپ کی خانقاہ کے قریب موضع کھیلو کری میں اپنا محل تعمیر کروایا اور وہیں پر رہائش اختیار کر لی۔ حضرت خواجہ نظام الدین بھی اپنی خانقاہ سے سلطان کی نئی بنی مسجد میں نماز جمعہ ادا فرماتے، لیکن آپ سلطان سے ملاقات کے لیے کبھی نہ گئے۔ آپ کے لنگر خانے میں ہزاروں من کھانا پکتا اور ہزاروں کی تعداد میں ہی مساکین اس درگاہ سے کھانا کھاتے۔ دلی میں قیام کے دوران آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ ان کے وصال کے بعد اکثر ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، عقل اور عشق کی دولت سے نوازا ہے، اور جو ان صفات کا مالک ہو وہ مشائخ کی صفات اور ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اکثر لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو اپنے ساتھ تحائف اور شیرنی بھی لے کر آتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ چند لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، ان کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب نے دل میں خیال کیا کہ یہ سارے لوگ اپنے تحائف حضرت کے سامنے اجتماعی طور پر رکھیں گے تو کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ کس نے کون سا تحفہ دیا ہے۔ ان مولوی صاحب نے راستے سے ہی مٹی لی اور اس کی کاغذ کی ایک پڑیا بنا لی۔ سب لوگ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنے تحائف خواجہ نظام الدین کے سامنے رکھے۔ آپ نے خدام کو کہا کہ یہ اٹھا کر اندر لے جاؤ۔ خدام نے تمام تحائف اٹھا لیے۔ جب اس پڑیا کو اٹھانا چاہا تو آپ نے انہیں منع فرما دیا کہ اسے رہنے دو، یہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ آپ نے حقیقت جان کر بھی اس مولوی صاحب کی پردہ پوشی فرمائی۔ یہ سب دیکھ کر مولوی صاحب نے توبہ کر لی اور آپ کے مرید ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سارا دن عجب سی کیف اور مستی میں رہتے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کافی بیمار ہو گئے، طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو اپنے پیر و مرشد کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے مرشد کی دل جوئی کے لیے ان کو 4 درویشوں کی کہانیاں سنائیں جن میں خدا کی حکمت کا ذکر تھا۔ آپ کے مرشد کی صحت سنبھل گئی۔ حضرت امیر خسرو نے اس قصہ کو کتابی شکل میں محفوظ فرمایا اور اسے قصہ 4 درویش کا نام دیا، جو کہ اہل تصوف کے ہاں بہت معروف ہیں۔ حضرت امیر خسرو کے قصہ 4 درویش کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک ضرور کلک کریں۔ ایک روز آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ جتنا غم و اندو مجھے ہے اتنا اس دنیا میں کسی کو نہیں، کیونکہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور صبح سے شام تک اپنے دکھ سناتے ہیں، وہ سب میرے دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عجب ہے وہ دل جو اپنے مسلمان بھائی کا دکھ درد سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔ ایک مرتبہ غیاث پورہ میں آگ لگ گئی، شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ چلچلاتی دھوپ میں اپنی چھت پر کھڑے ہو گئے اور اپنے مریدوں کو آگ بجھانے کے لیے بھیجا۔ آپ اس وقت تک دھوپ میں کھڑے رہے جب تک وہ آگ ٹھنڈی نہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے خواجہ محمد اقبال کو فرمایا کہ جاؤ اور ہر متاثر گھر میں 2 تنکے، 2 روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کی ایک سراہی پہنچاؤ، کیونکہ آبادی کے لوگ اس حالت میں بہت پریشان ہوں گے۔ جب خواجہ محمد اقبال سامان لے کر وہاں پہنچے تو لوگ آبدیدہ ہو گئے۔ اس زمانے میں 1 تنکا کی قیمت اس قدر تھی کہ کئی چھپر بنوائے جا سکتے تھے۔ وصال سے قبل آپ علیل ہو گئے
تو آپ نے وصیت فرمائی کہ گھر اور خانقاہ میں جس قدر اثاثہ موجود ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کے حکم پر خواجہ محمد اقبال جو دروغہ تھے لنگر کے، انہوں نے 1000 من غلہ بانٹ دیا اور ایک دانہ بھی نہ چھوڑا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں فوائد الفواد، فصل الفواد، راحت المحبین اور سیر الاولیاء انتہائی نمایاں ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے نامور خلفاء میں شامل تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 94 برس کی عمر میں 18 ربیع الثانی 725 ہجری بمطابق 4 مارچ سن 1324 کو طلوع آفتاب کے وقت وصال فرما گئے۔ آپ کی نماز جنازہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ کی خواہش پر آپ کو باہر ایک کھلے میدان میں دفن کیا گیا، جہاں بعد میں سلطان محمد تغلق نے مزار بنوایا۔ آپ کا مزار اقدس والی گیٹ نیو دہلی میں واقع ہے، جہاں ہر سال ان کے عرس میں لاکھوں عشاق شرکت کرتے ہیں۔ آپ کے مزار اقدس پر حاضری دینے والوں میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو اور سکھ بھی کثیر تعداد میں آتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔